अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम टू स्किल्स फॉर एवर। आपके लिए क्या लेके आई हूँ एक यूनिक सा आइडिया जो यूट्यूब पर पहली बार ये मेरी ही वीडियो है। आप देखेंगे कि किस तरह से हम बिना कटिंग किए कलियों वाली फ्रॉक बनाएंगे। कलियों की हम कटिंग नहीं करेंगे लेकिन कलियों वाली फ्रॉक बनाएंगे। मेजरमेंट की हुई है, मैंने मार्किंग की हुई है, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए जो है आपके सामने मैं इसकी कटिंग करूँगी। जस्ट मैंने कटिंग नहीं की थी ताकि आप लोगों को सही से समझ आए। मार्किंग मैंने कर ली है। जिस तरीके से हम कटिंग करते हैं, अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं, सेम वही तरीका होगा हमारा। यहाँ से मुझे 11 इंच कपड़ा चाहिए, वो मैं 11 इंच की कटिंग कर लूँगी। जो नीचे इसकी लंबाई है वो है 13.5 इंच। 13.5 इंच पे मैं कटिंग करूँगी। ये निशान मैंने लगाया हुआ है, मैंने माप के निशान लगा रखा है। जस्ट इसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट है, हर तरीके से बिल्कुल ठीक है। हमने इसकी निशान के ऊपर ऊपर कैंची चलाते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे कि इसे 3-4 तहें इसकी लगा लेंगे इस तरह से। ये थोड़ा सा कपड़ा मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा, इसे हम निकाल देते हैं। ये इस तरह से, इसी तरह से हम इसकी 4 तहें लगा लेंगे जो कुल मिला के दोनों साइड से 8 बन जाएंगी। तो फिर हम क्या करेंगे, ये चूँकि मैंने इस्त्री करना है तो इस्त्री ये चटाई है, चटाई जल ना जाए, तो इसलिए हम इसके नीचे कपड़ा बिछा लेते हैं ताकि हम इस्त्री कर लें। जी, तो इस तरह से हम इसकी तह बिठा लेंगे। ये देखिए, एक दफ़ा मैंने और टर्न किया इसे, तो इस तरह से हम इसकी कलियों की तरह, जैसे हम कलियाँ कटिंग करते हैं वैसे हम इसकी तह बिठा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, परफेक्ट कलियाँ डल गई हैं। एक साइड पे 8-8 हैं। ऊपर मैं इन्हें योक रख के तो हम देखेंगे कि कितनी छोटी कितनी बड़ी आ रही है। योक की कटिंग कर लेते हैं हम। फिर योक जो जितनी योक की चौड़ाई होगी हमें उससे तकरीबन कोई 2 इंच या 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। देखिए, जो अम्ब्रेला की कटिंग की थी इसके साथ जो कपड़ा बचा था ये वही कपड़ा है। ये इसकी मेजरमेंट मैंने कर ली है। 11 इंच मुझे इसकी लेंथ चाहिए और जो 10.5 इंच मुझे इसकी वेस्ट चाहिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और थोड़ी सी यहाँ से मैं रेप कटिंग करूँगी इस तरह से। ये देखें, अब हम इसका जो गला है उसकी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग हो गई है। ये देखिए, हमारी योक तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर रख के देखेंगे कि कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है। ये देखें, मैंने चूँकि मेजरमेंट पहले से की हुई थी, कपड़ा मैंने रखा ही एक्स्ट्रा था जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। ग्लू की मदद से ज़िग-ज़ैग लेस जो है, जहाँ पे कलियों के निशान है वहाँ पे हम ज़िग-ज़ैग लेस इस तरह से अटैच कर लेंगे दोनों साइडों पे। ग्लू की मदद से करेंगे क्योंकि हमने इसे एक ही सिलाई में कंप्लीट करना है। बार-बार सिलाई लगा के इसकी जो नीटनेस है वो फिर ख़राब होती है। एक लुक आ जाती है इस तरह से। ये हम एक ही सिलाई में कंप्लीट करेंगे इसे। दोनों साइड का मैं फिनिश करके आपको दिखाती हूँ दोनों साइड्स। इसी तरह से हमने फ्रॉक का फ्रंट और जो बैक है वो हमने इसी तरह से तैयार कर लेना है। ग्लू लगाते जाएंगे, ऊपर इसके कलियाँ जो है वो हम बनाते जाएंगे इसी की मदद से। ऊपर से 1.5 इंच है और नीचे से 3.5 इंच है इस तरह से। एक में कंप्लीट करके फिर आप को इसे प्रेस करके दिखाती हूँ कि हम किस तरह से इसे हम प्रेस कर लेंगे। ये देखें, बड़ा ही इजी वे है, बहुत ही आसानी से ये काम हो जाता है। जब तक ये काम कर रही हूँ, जो नए लोग हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें दूसरे लोगों के साथ। इतने इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके आती हूँ आपके लिए। मेहनत होती है इस पे, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं भाई हम। ये इसी तरह हम ग्लू की मदद से ये दूसरा भी तैयार कर लेंगे। जी, अब हम इस पे करेंगे प्रेस ये अच्छे से, ताकि जो ग्लू है वो अच्छी तरह से चिपक जाए इसके साथ। ये देखें, ग्लू अच्छी तरह से चिपक गई है और हमारी लेस भी बिल्कुल एडजस्ट हो गई है ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इसे उल्टा करके भी एक दफ़ा इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, इस्त्री कर लेंगे, इसे प्रेस करेंगे। अब हमने
اتنی سلائی اس کے اوپر لگانی ہے کہ ہاف لیس جو ہے وہ سلائی میں آ جائے اور ہاف لیس جو ہے وہ باہر رہے. جیسا کہ عام طور پہ ہم کلیوں میں یہ والی لیس استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ریب ہوتی ہے، ریب کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ طریقہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس طریقے سے بنائیں. ویڈیو کو اس طریقے سے میں نے بنایا ہے اور اس طریقے سے میں نے کلیاں ڈالی ہیں. انتہائی آسان اور منٹوں سیکنڈوں میں تیار ہونے والا کام ہے یہ. کوئی اس میں زیادہ محنت نہیں ہے، کوئی اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. حالانکہ کلیوں کی کٹنگ پہ اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے. اگر کلیاں ہم علیحدہ علیحدہ کر کے اس کی کٹنگ میجرمنٹ میں بہت ٹائم لگتا ہے. یہ دیکھیں جی، یہ 10 منٹ میں تیار ہو گئی ہیں. اب ہم یوک کے اوپر اس طرح سے ایک سامنے سے پٹی بنا لیں گے تو بڑی خوبصورت لگے گی وہ. جی اس طرح اس میں نے پیپر بکرم کا استعمال کیا ہے. اس کی دونوں سائڈوں پہ لیس اٹیچ کریں گے، اس طرح سے خوبصورت لگے گی. جی کچھ اس طرح سے لیس کو ہم نے اٹیچ کر دیا ہے. ساتھ ایک سلائی اور لگا لیں گے. مجھے تھوڑی سی لیس ادھر ادھر لگ رہی تھی، ایک سلائی کے ساتھ ہم کمپلیٹ کر لیں گے. جی اب ہم اسے کے جو یوک کے کندھے ہیں ان کو آپس میں اٹیچ کر لیں گے. اٹیچ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس کے نیچے والا پارٹ. یہ جی گلا ہمارا ہو گیا ہے تیار. جی یہ دیکھیں فولڈ کیا ہے، بیک گلے کی کٹنگ کر دی میں نے اس طرح سے. اور اسے جو بیک گلا ہے اس کے پیچھے ہی ہم نے رستہ رکھنا ہے. گلا چونکہ چھوٹا ہے تو یہ پیر کے نیچے رکھ کے میں نے درمیان میں سے کٹنگ کر لی ہے. 2 پٹیاں لگاؤں گی، 2 پٹیاں لگا کے یہ پیچھے جو ہے نا وہ بٹن لگائیں گے. ہم بٹن لگا لیں یا ہک کا استعمال کر لیں، جیسے آپ کو ٹھیک لگے آپ ویسے کر لیں. میں زیادہ تر بٹن ہی یوز کرتی ہوں کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو ان کے پھر بٹن ہی ٹھیک رہتے ہیں، ورنہ مائیں پریشان ہی رہتی ہیں. جی یہ میں نے نا میجرمنٹ کر لی ہے. اور یہ جو کلیاں ہیں ان کا رخ ہمیں ایک سائڈ پہ، مطلب جو سلائیاں ہم نے لگائی ہیں نا ان کا رخ ہم ایک سائڈ پہ ہی رکھیں گے. اس سے خوبصورتی آتی ہے. اگر ہم کسی کا رخ دائیں اور کسی کا بائیں موڑ دیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا. یہ دیکھیں ایک رخ پہ ہی میں نے سارے رکھے ہیں، مطلب جس رخ پہ ہم نے لیس رکھی ہوئی ہے اسی رخ پہ ہم سلائی کو لگاتے ہوئے اس کا منہ اس طرف کو کریں گے. دوسرا سائڈ جو ہے وہ بھی میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتی ہوں. سلائی لگا لی ہے میں نے ایسے. جی یہ ساتھ ساتھ دھاگے وغیرہ جو ہیں وہ ساتھ کا ساتھ کٹنگ کرتے جائیں گے تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو ہمیں. ویسے بھی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یہ بازو ہیں، بازو میں وہ بناؤں گی، پفی بازو بناؤں گی. اگلی سائڈ پہ بھی اس کے چونٹیں ڈالی ہیں میں نے اور کندھے کے اوپر بھی اس کے چونٹے ڈال کے تو پائپنگ لگا کے ہم اسے تیار کریں گے. چھوٹے بچوں کو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. یہ میں نے یہاں سے میں نے اتنی تفصیل سے ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کہ میں نے اپنے چینل پہ ایک فراک کا جو ہے وہ میں نے اس طرح کا جو آئیڈیا ایک فراک پہ بنا کے میں نے شیئر کیا ہوا ہے. اس طرح کے بازو میں نے بنائے ہوئے ہیں جو پہلے سے موجود ہیں. اگر کسی نے نہیں دیکھے تو ان کے لیے چلو یہ تھوڑی بہت میں نے ٹچنگ دے دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے. جی پائپنگ کو فولڈ کرتے ہوئے اوپر کی سائڈ پہ سلائی لگا لیں گے اس طرح سے. زیادہ میں نے باریک پائپنگ نہیں کی کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ باریک جو پائپنگ کرتے ہیں تو پھر ان کے بازوؤں میں چبھنے لگ جاتی ہے، اریٹیشن ہوتی ہے ان کو. تھوڑی سی ہم اسے چوڑا رکھیں گے تھوڑا سا. جی اب ہم گلے کو ماپ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہم بیبی کالر لگائیں گے. بیبی کالر کا بھی میں ایک بالکل نیا ڈیزائن ہے. کچھ لوگ الگ الگ سے لگاتے ہیں لیکن میں اسے درمیان میں سے اٹیچ کر کے لگاؤں گی. کالر کو الگ الگ نہیں کریں گے، اسے درمیان سے ہم جڑا ہوا ہی رہنے دیں گے. یہ ریپ کٹنگ جو میں نے فراک بنائی تھی تو اس میں سے جو ریپ بچی تھی اسی ریپ کو ہم ضائع نہیں کریں گے، اسی کا کالر بنا لیں گے. یہ ہم نشان لگائیں گے اس طرح سے اور یہ اسے کالر کی شیپ دے دیں گے. یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کالر تیار ہو گئی ہماری. یہ بہت ہی خوبصورت کالر
اور بالکل کم کپڑے میں اسے ہم سلائیاں لگا لیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کے درمیان میں ہم اٹیچ کریں لیس تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نیچے رکھ کے لگائیں گے تو زیادہ بیسٹ ہوگی۔ جی، ماپ کرتے ہوئے قمیض کے سینٹر میں جو ہے کالر کو ہم بالکل سینٹر میں رکھیں گے اور اوپر اسے پائپنگ کے ساتھ اسے اٹیچ کریں گے۔ میں نے اس میں کوئی بھی ایکسٹرا چیز یوز نہیں کی ہے، اسے میں نے صرف کپڑے سے ہی بنایا ہے، میں نے اس کے اوپر پیپر کا یوز نہیں کیا ہے، ویسے ہی میں نے بنایا ہے۔ کالر کو اٹیچ کرتے جائیں گے، ساتھ میں ہم مگزی کا یوز کریں گے، اس طرح سے اسے ہم فولڈ کر کے نیچے کی سائڈ پہ جو پٹی بنائی ہے گلے کی اس کی طرف ہم موڑ دیں گے تاکہ ہمیں دوبارہ موڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑے، بڑے ہی آرام سے یہ اس طرح سے دوسری سائڈ بھی ہم ایسے ہی کمپلیٹ کر لیں گے۔ یہ ہم نے گلے کے درمیان میں سے لگانی شروع کی تھی، دوسری سائڈ جو ہے ہم وہ پٹی والی سائڈ سے لگاتے ہوئے اس سائڈ پہ آ جائیں گے، گلے والی سائڈ پہ مطلب آ جائیں گے اور وہاں سے تھوڑا سا کپڑا فولڈ کر دیں گے، دوسرے کپڑے کے اوپر چڑھا کے کریں گے اور یہ سارا ہی کپڑا ہم اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے۔ ہاتھ سے ترپائی کرنا چاہیں ایز یو وش، اگر سلائی لگانا چاہیں تو آپ سلائی بھی لگا سکتے ہیں۔ جی، جو زگ زیگ لیس ہے اسے میں اٹیچ کروں گی اس کے ساتھ بیبی کالر کے نیچے رکھ کے، بڑے ہی آرام سے ہم اسے اٹیچ کرتے جائیں گے کیونکہ یہ اس طرح کی لیس ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ذرا سے ہم نے اسے کھینچا نہیں ہے تو یہ بڑھنے لگ جاتی ہے اور قابو ہی نہیں آتی ہے، پھر نیچے سے نکل جاتی ہے، تو پھر بار بار جو ہمیں نا سلائیاں ادھیڑنی پڑتی ہیں جس سے نیٹنس نہیں آتی ہے۔ جی، ابھی میں آپ کو اس کی فائنل لک چیک کرواؤں گی۔ جی، کمپلیٹ ہوئی ہماری پائپنگ، یہ دیکھیں یہ قمیض کی فائنل لک ہے فراک کی۔ سائڈیں ابھی آپ کو دکھاؤں گی، بہت ہی خوبصورت لگتی ہے، امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے میں نے تیار کی ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس کی بیک سائڈ کی لک ہے، بہت خوبصورت لگتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیے۔